عباسیوں کا جو دوسرا خلیفہ تھا ابو جعفر المنصور، جس نے بغداد کی بنیاد ڈالی، جس نے بغداد شہر بنایا، تو اس وقت یہ تھا، اور ابھی بھی ایسا ہے، میں نے آج دیکھا کہ جب کوئی اچھا شعر پڑھے یا نعت پڑھے تو ماشاءاللہ لوگ اس طرح معزوز ہو کر کچھ انعام دیتے ہیں. تو اس وقت بھی کچھ جو شعراء تھے اس زمانے کے، وہ اسی کے اوپر ان کا گزارا ہوتا تھا. شعر پڑھتے، کسی کی تعریف کرتے، اور پھر ماشاءاللہ کچھ انعام ملتا، تو اسی طرح وہ گزارا کرتے تھے. تو یہ ابو جعفر المنصور ایک مرتبہ شعراء سے خفا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ابھی کوئی میرے سامنے ایسا شعر جب تک نہ لائے جو میں نے پہلے سنا نہ ہو، جو مجھے یاد نہ ہو، تو اس وقت اس کو انعام نہیں ملے گا. اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی بھی شعر کو ایک مرتبہ سننے سے اس کو یاد ہو جاتا تھا. اس کے پاس ایک غلام تھا جو 2 مرتبہ سننے سے اس کو یاد ہوتا تھا، اور ایک باندی تھی جس کو 3 مرتبہ کوئی بھی شعر سننے سے اس کو یاد ہو جاتا تھا. تو یہ پورا سسٹم اس کے پاس تھا. تو شعراء آ رہے ہیں نئے نئے اشعار لے کر، یعنی جو ایسے اشعار جو انہوں نے کسی کو کہے بھی نہیں، اب تک کسی کے سامنے نہیں بیان کیا، بلکہ اپنے ذہن میں ہی رکھے اور خود بھی انہوں نے باہر نہیں نکالے. وہ آ رہے، شعر پڑھ رہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ شعر معلوم ہے، وہ پھر پڑھ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے میرے غلام کو بھی معلوم ہے یہ شعر، تو وہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میری باندی کو بھی معلوم ہے، تو وہ پڑھ لیتی ہے، اسے کہ اس نے 2-3 مرتبہ سن لیا ہے. تو بس وہ آ رہے، نکل رہے، بیچارے غریب ہو رہے، ان کی پوری انڈسٹری کو توڑ دی اس نے. تو ابھی ان کا مشورہ چلا، وہ کسی جگہ پر بیٹھ گئے، ان کا مشورہ شروع ہو گیا کہ ہم کیا کریں، یہ تو بڑی بلا آفت آ گئی ہے، ہمیں پیسے ہی نہیں مل رہے ہیں. میں بھی یہ شعر پڑھوں گا تاکہ مجھے بھی کوئی پیسے دے دے. بہرحال مذاق کر رہا ہوں میں. تو اس میں ایک بہت زبردست ایک محدث ہے، محدث بھی اور لغوی، جو زبان کا ماہر، اس کا نام ہے ابن قریب الاصمعی. بڑا زبردست ادیب تھا. تو وہ آ گیا اور اس نے کہا کیا ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہے. تو انہوں نے جب بتا دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا حل نکالتا ہوں. تو اس نے اپنے حلیے کو کچھ بدل کے، کچھ اور پہن کے، اجنبی بن کے، وہ ابو جعفر المنصور کی وہ مجلس میں پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک شعر ہے. تو ابو جعفر منصور نے فوراً کہہ دیا مجھے معلوم ہوگا. اس نے کہا کہ نہیں آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا. تو کیا ہے شعر؟ صوت صفیر البلبلی ہیج قلب الثمیلی الماء والزہر معا مع زہر لحظ المقلی. تو اس نے کہا مجھے یہ معلوم ہے. نہیں ابھی آہستہ آہستہ، ابھی اور سن. تو اس نے واپس شروع کر دیا. صوت صفیر البلبلی ہیج قلب الثمیلی الماء والزہر معا مع لحظ زہر المقلی وانت یا سید لی وسیدی وموللی فکم تیمنی غزیل عقیقلی قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل فولولت وولولت ولی یا ویللی فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ قيلت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفتية سقونني قهوة كالعسل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والعود دندنني والطبل طب طب طبلي طب 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 طبلي. اور یہ ایسا مذاق نہیں ہے، یعنی یہ واقعی یہ عربی میں الفاظ ہے. طب طب طبلي شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي وإن تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على 3 كمشية العرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق بالقلقلل والكل كعكعك خلفي ومن حويللي ولكني مشيت من خشية العنجل إلى لقاء ملك معظم مبجل يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدمل أنا الأديب المعي. اس نے اصمعی نہیں کہا، المعی کہا. المعي من حي أرض الموصل قطعت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. تو جب یہ کہا اس نے، مجھے تو یاد نہیں ہے ابھی، وہ صوت صفیر البلبلی کچھ اس طرح کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. تو اس کے غلام کو پوچھتا ہے کہ تجھے یاد ہو گیا؟ تو اس نے کہا مجھے بھی یاد نہیں ہوا، میں نے تو ایک ہی مرتبہ سنا ہے ابھی. تو باندی کو پوچھا، اس کو بھی یاد نہیں ہے. چلے اس کا انعام کیا ہے؟ پھر اس کا ایک انعام مقرر تھا کہ جو ایسا شعر لے آئے، اس کا انعام
اس چیز کا وزن جس پر وہ شعر لکھا ہوا ہو. اس وقت ایسا ہی انعامات دیے جاتے تھے. جو بھی وہ فلسفے کی کتاب اور حکمت کی کتابیں ترجمہ کر کے لاتے تھے اس کا وزن سونا. تو وہ باہر گیا, چٹان پہ لکھ کے لایا. وہ بھی کچھ چند فوجی کو اس کو اٹھانا پڑا, وہ اندر لایا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. اس نے سارا سونا ختم کر دیا بیت المال سے, چلا گیا. ابھی یہ ابو جعفر المنصور بہت زبردست بادشاہ ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ کون ایسا کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس کو سب شعراء کا معلوم تھا کہ کس کی کیا حیثیت قابلیت ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ بس یہ تو ایک اسمعی ہی کے اندر ایسی قابلیت ہے. تو پھر اسمعی کو بلایا. تو جب اسمعی اپنے صحیح حلیے میں, تو اس کو کہنے لگا کہ تو آیا تھا. تو وہ پہلے گول گول جواب دے رہا تھا. پھر بعد میں اس نے اس سے وعدہ لیا کہ میں آپ کو بتا دوں گا. نہیں, اس نے پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں ہی تھا, میں اس وجہ سے آیا کہ آپ نے ان کی انڈسٹری ختم کر دی تھی. بیچارے غریب وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے, تو میرا سونا واپس کر دے. بادشاہ نے پھر کہا میرا سونا واپس کر دے, کہ پورا ختم ہی کر دیا وہ اس سے. تو بہرحال اس نے کہا کہ میں اس شرط پر واپس کرتا ہوں کہ آپ ان انعامات کو واپس جاری کر دیں. تو پھر اس نے وعدہ کر لیا کہ انعامات واپس جاری ہو جائیں گے. تو پھر اس کو واپس سونا دے دیا, اس لیے آج انعام مل رہے. یہ مذاق ہے, یہ مذاق ہے, بس آپ کو جگانے کے لیے, تاکہ آپ حضرت مولانا کا بیان سن لیں اچھی طرح سے. اور کسی نے یاد کر لیا ہے ابھی یہاں کے